السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عمیرہ المزنی کہتے ہیں کہ میں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ بن ابی سفیان کے حق میں ارشاد فرما رہے تھے کہ اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا اور ہدایت یافتہ بنا، اے اللہ ان کو ہدایت دے اور ان کے ذریعے دوسروں کو ہدایت دے۔ تاریخ کبیر امام بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ دوسری روایت کے اندر عمیر بن سعد کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کا تذکرہ خیر و خوبی کے ساتھ خیر و خوبی کے بغیر مت کیا کرو۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں فرماتے تھے کہ اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ تیسری حدیث حضرت عبد الرحمن بن عمیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں یہ دعا فرمائی، اے اللہ انہیں حساب کا علم عطا فرما اور عذاب سے بچا لے۔ یہ بھی تاریخ کبیر کے اندر روایت ہے۔ چوتھے نمبر پر عرباض بن ساریہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں آپ فرماتے تھے اے اللہ کتاب اور حساب کا علم انہیں عطا فرما اور عذاب سے محفوظ فرما۔ نمبر 5 امام بخاری نے اپنے تاریخ کبیر میں درج کیا ہے کہ ایک دفعہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا، آپ کے جسم کا کون سا حصہ میرے قریب تر ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرا شکم آپ کے نزدیک ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اسے علم و حلم یعنی بردباری سے پر فرما دے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں یہ دعائیں ایسی ہی مؤثر ہوئی جیسا کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے حق میں دعائیں نبوی مفید ہوئی اور قدرت کی طرف سے منظور و مقبول ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو یمن روانہ کرنے لگے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نو عمر ہوں، قضا یعنی فیصلہ کرنے کا تجربہ نہیں ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مبارک رکھا اور فرمایا، اللہم ثبت لسانہ واہد قلبہ، اے اللہ ان کی زبان کو درست رکھ اور قلب کی صحیح رہنمائی فرما۔ اللہ تعالیٰ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بے شک بڑا عمدہ علم و فہم عطا فرمایا اور ساتھ ہی حوصلہ اور بردباری نصیب فرمائی۔ بے شمار مخلوق کی ہدایت کا ان کو ذریعہ بنایا۔ کئی ممالک ان کی کوششوں سے فتح ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ اسلام کا کلمہ بلند ہوا اور ہمیشہ کے لیے دین کے قیام کی صورتیں پیدا ہوئی اور دینی نظام کو ملکوں میں قائم فرمایا۔ یہ سب کچھ دعائے نبوی اور صحبت نبوی کے اثرات تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کو اگر دینی نظام ختم کر دینے اور اسلامی آئین برباد کر دینے کا دور تصور کر لیا جائے تو پھر نبوت کی ان دعاؤں کا کیا اثر ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشد و ہدایت کی دعائیں، علم و حلم کی دعائیں معاذ اللہ سب بے اثر اور بے تاثیر ثابت ہوں گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی کے حق میں دعائیں تو مفید، مؤثر اور نتیجہ خیز ثابت ہوں، اور وہی دعائیں اگر امیر معاویہ کے حق میں مقدس زبان سے صادر ہوں تو کوئی ثمرہ مرتب نہ ہو سکے، یہ مشکل ہے۔ مسلمانوں کو اس مسئلے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کے ساتھ صحیح عقیدت مندی نصیب فرمائے جس میں قبائلی تعصب نہ ہو اور افراط و تفریط سے پاک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔